یعنی دین پورے دن میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ جو انسان ادا کرتا ہے اس کو مصلی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ بیرکف تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، من جملہ بات یہ ہے کہ ایسی بات ہونا چاہیے جو انسان کے دلوں تک اتر جائے اور پھر انسان جو ہے اس کام کو کرنے لگے آسانی کے ساتھ میں، تاکہ اس کے سامنے یہ کام جو اللہ اس کے رسول کا ہے بوجھ نہ بن جائے۔ ہنسی خوشی کے ساتھ میں، دلجوئی کے ساتھ میں، اپنے آپ کو شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کے بندہ سمجھ کر اگر کرنے لگ جائے تو اس کا ہر فعل ہر کام اس کا آسان ہوتا رہے گا۔ ہم نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کر کے صرف حاصل کیا۔ ایک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جہاد کرو میرے راستے میں اپنی جان اور اپنی مال سے، اس میں تمہاری بہت ساری بھلائیاں ہیں اگر تم عقل مند ہو۔ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اور کس کی بات اچھی ہوگی، اور اس شخص کی بات اچھی اور پیاری کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ میرے بزرگ دوستو، اگر ان دونوں آیتوں کی تفسیر کیا جائے تو قریب 1 گھنٹہ لگ جائے، لیکن مختصر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس میں سے چن لیتا ہوں کہ اللہ کی طرف بلایا جائے کس بندوں کو، کون بندے نیک کام کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک آدمی چندہ لینے جاتا ہے، اس کی حیثیت پہلے دیکھتا ہے کہ تعمیر مسجد ہے، اس کے اوپر میں کتنا چندہ دینے سے وہ بالکل آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ کون وہ بندہ ہے جو بندے کو بندے کی طرف بلائے، بندگی کے لیے، بندے کو بندے کے طرف بلائے بندگی کے لیے۔ اس بندے کے اندر میں تقویٰ طہارت بھی ہونا ضروری ہے، پاکیزگی بھی ہونا ضروری ہے، اس بندے کا فعل، اس بندے کا ہر نیک کام ہونا بھی ضروری ہے، جب جا کے اسے جو ہے ہمت ہوگی، اسے مذہب اسلام کے کام میں چلنا آسان ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے نقطہ چینی بات ہے جو لہٰذا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کی بات بہت اچھی ہے۔ کس کی بات؟ جو شخص اس بات پر بلا دے کہ اللہ کے خوف کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ کے وعدے کی طرف بلائے، اس بندے کی بات بہت اچھی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف ہونے سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے آپ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ جیسے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر سچوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو اللہ کی طرف بلانا ہم کو آسان ہوگا، اور دعوت و تبلیغ میں جانا ہمیں آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم دیا ہے، جوانی دیا ہے، عقل دیا، ہنر دیا، سلیم دیا، ساری چیز کو دیا ہے، لیکن ہم کو لینا ہے اللہ سے۔ کیا چیز کو لینا ہے؟ کہ اللہ کے ذات کے ہونے کا یقین لینا۔
اپنے ہاتھ سے چھین کے لینا ہے، دماغ سے چھین کے لینا ہے، دل و جگر سے چھین کے لینا ہے، ہر قدم پہ چھین کے لینا ہے، کام کاج پر، کھانے پینے پر، کھیت کھلیان سے، دکان مکان سے چھین کے اللہ کا ہونے کا یقین جو ہے اپنے دل کے اندر ہے۔ بے شک جب وہ انسان کا دل، جب وہ انسان کا تڑپ، وہ انسان کا کھنچاؤ جب اللہ کی طرف ہوگا تو الحمدللہ وہ اللہ کا کیا بندہ بنے گا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک بندہ بنے گا اور نیک کام کرے گا۔ اب اس میں کہا گیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا دعویٰ اس آیت کے اندر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب عرب کی رتینی زمین پہ گھسیٹا گیا، سینے پر چٹان پتھر رکھا گیا، مگر پھر بھی احد کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان کھو نہیں سکتا۔ گرم تیل کی کڑائی میں چھوڑ دیا گیا، مگر پھر بھی کہا احد کا کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کے کشتی سے لے کر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں پہ پھینک دیا تو پھر اللہ سے جو ہے مدد طلب کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک تیرا پیغمبر ہوں، اللہ نے حفاظت کیا۔ تو اسی طرح سے ہم اور آپ دینی محنت اگر کریں گے تو الحمدللہ میرے اندر میں وہ تاثیر، وہ توقیر پیدا ہوگا۔ دوسری آیت میں بتایا گیا کہ جہاد کرنے سے پہلے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے کچھ مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مال انسان جو ہے اپنے بیٹا کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، خیس و اقارب کے لیے، ماں اور باپ کے لیے، عیش و عشرت کے لیے جمع کرتا ہے، اور کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ اگر خرچ کرتا ہے تو آپ ادنا سے ادنا خرچ کرتے مگر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو بھی اموالکم، اللہ کے راستے میں نکلنے ہونے سے آپ کو کچھ مال کی ضرورت ہے، وہ مال آپ کو جمع کرنا ہے اور جان کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو چل کے جانا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ کسی مسجد میں آپ کو آرام ملے گا، کسی مسجد میں آپ کو آرام نہیں ملے گا، وقت پر کھانے ملے گا، کبھی وقت پر